بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میری طرف سے آپ سب کو ماہ رمضان کے شروع ہو جانے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ روزے رکھنے اور ماہ رمضان کا مکمل احترام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرا آج کا عنوان ہے روزہ۔ برادران اسلام، نماز کے بعد دوسرا فرض روزہ ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ جس سب کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے، اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے 1 مہینے تک ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے۔ رمضان آیا اور صبح سے لے کر شام تک تمہارا کھانا پینا بند ہوا۔ سحری کے وقت تم کھا پی رہے تھے، یک اذان ہوئی اور تم نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ اب کیسی ہی مرغوب غذا سامنے آئی، کیسی ہی بھوک پیاس ہو، کتنا ہی دل چاہے، تم شام تک کچھ نہیں کھاتے۔ یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کھاتے، تنہائی میں بھی نہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک قطرہ پانی پینا یا ایک دانہ نگل جانا بھی تمہارے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ پھر یہ ساری رکاوٹ کے خاص وقت تک رہتی ہے۔ ادھر مغرب کی اذان ہوئی اور تم افطار کے لیے لپکے۔ اب رات بھر بے خوف و خطر تم جب اور جو چیز چاہتے ہو کھاتے ہو۔ غور کرو، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی تہ میں خوف خدا کا خوف ہے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے، آخرت کی زندگی اور خدا کی عدالت پر ایمان ہے، قرآن اور رسول کی سخت اطاعت ہے، فرض کا زبردست احساس ہے، صبر اور مصائب کے مقابلے میں کی مشق ہے، خدا کی خوشنودی کے مقابلے میں خواہشات نفس کو روکنے اور دبانے کی طاقت ہے۔ ہر سال ماہ رمضان آتا ہے تاکہ پورے 30 دن تک یہ روزے تمہاری تربیت کریں اور تمہارے اندر تمام اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ پورے اور پکے مسلمان بنیں، اور یہ اوصاف آپ کو اس عبادت کے قابل بنائیں جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت بجا لانی چاہیے۔ پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے تمام مسلمانوں کے لیے روزہ ایک ہی مہینے میں فرض کیا تھا تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں، علیحدہ علیحدہ نہ رکھیں۔ اس کے بے شمار دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ساری اسلامی آبادی میں پورا 1 مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہوتا ہے۔ ساری فضا پر ایمان اور خوف خدا اور اطاعت احکام اور پاکیزگی اور اخلاق حسن عمل چھا جاتا ہے۔ اس فضا میں برائیاں دب جاتی ہیں اور نیکیاں ابھر آتی ہیں۔ اچھے لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، برے لوگ بدی کے کام کو کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ امیروں میں غریبوں کے امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خدا کی راہ میں مال صرف کیا جاتا ہے۔ سارے مسلمان ایک حال میں ہوتے ہیں اور یہ ایک حال میں ہونا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ یہ سب ایک جماعت ہیں۔ ان میں برادری، ہمدردی اور باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کارگر نسخہ ہے۔ یہ سب ہمارے ہی فائدے کے ہیں۔ ہمیں بھوکا رکھنے سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ہماری بھلائی ہی کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس فرض کو جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے ادا نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ شرمناک طریقہ ان کا ہے جو رمضان میں علانیہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں، ہم کو اسلام کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم ایسی بے باک ہیں کہ جس کو خدا جانتے ہیں اس کے اطاعت سے بھی کھلم کھلا منہ موڑ جاتے ہیں۔ بتائیں، جن لوگوں کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہونا ایک آسان بات ہو، جن کو اپنے خالق رزاق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ذرا سی شرم نہ آئے، اور جو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے مقرر کیے ہوئے قانون کو اعلانیہ توڑے، ان سے کوئی شخص کسی وفاداری، کسی نیک چلنی اور امانت داری، کسی فرض شناسی اور پاسداری ایک قانون کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب دینیات سے ایک تحریر۔